کالے کرتوت کرو تم اور فدیاں دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہے عیسائیوں کا عقیدہ۔ بہرحال ان کو ان کے پادریوں نے یہ مسئلہ بتایا، غلط مسئلہ، تو وہ دیکھ لیں آج بے روی کا شکار ہو گئے۔ صرف دنیا پرست، وہ کہتے ہیں آپ ہمارے حضرت عیسیٰ کو بھی معاذ اللہ گالی دیں ہم پھر بھی کچھ نہیں کہیں گے، اتنا وہ دین بیزار طبقہ ہے۔ بہرحال الامان والحفیظ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہنم کی کچھ صفات بتانا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ایمان صرف جنت کی امید یا بخشش کی امید کا نام نہیں ہے۔ ایمان بخشش کی امید اور عذاب کے خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ایک بندہ کہے جی جو مرضی کر لوں میں نے بخشا جانا ہے، تو وہ ایمان نہیں ہے۔ ایک بندہ کر لے جو مسلمانوں کر لو جو کرنا ہے، تم نے جانا جہنم میں ہی ہے، جیسے پادری سلطان محمد پال نے کہا تھا۔ یہ پھر کبھی موقع آئے گا تو انشاءاللہ بتائیں گے۔ اس فقیر نے الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میرا اپنا اس میں عمل دخل نہیں ہے، میں نے اس کا جواب لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی سے۔ اس نے کہا جی مسلمانوں جو مرضی کر لو جانا تم نے جہنم میں ہے۔ تو چھوٹی سی میں اب بات اس کی شروع ہو گیا تو میں ایک بات بتا دیتا ہوں۔ مثلاً وہ کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں جس نے جہنم میں وارد نہیں ہونا۔ یہ اس کی دلیل ہے، قرآن پاک سے دے رہا ہے۔ وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور یہ تیرے رب کا اٹل فیصلہ ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات بھی نہیں۔ یہ ترجمہ بھی اس نے صحیح کیا، اعتراض بھی اس نے اپنی طرف سے صحیح کیا ہوگا۔ پہلے یہ مسلمان تھا، عالم تھا، پیسے لگے اس کو اور یہ عیسائیت اس نے قبول کر لی۔ جب عیسائیت قبول کر لی تو جب جنہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں وہ اپنے کام کرواتے ہیں، پھر اس نے اعتراضات شروع کر دیے مسلمانوں پر۔ ایک اعتراض وہ کہ تم میں سے کوئی بھی ایک بندہ ایسا نہیں جس نے جہنم میں نہیں جانا۔ اس حقیر نے اس کا جواب دیا، اس کا کتابچہ ہے Why I Became a Christian۔ پہلے وہ مسلمان تھا، اس نے ایک اتنا سا کتابچہ لکھا انگلش زبان میں، اس میں اس نے کہا کہ میں مسیحی کیوں ہو گیا۔ اس میں اس نے دلائل دیے کہ قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ لوگوں جو مرضی کر لو، جتنے مرضی نمازیں پڑھ لو، جتنے مرضی اعمال صالحہ کر لو، تمہارا رب تو یہ کہتا ہے کہ تم نے پھر بھی جہنم میں جانا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے مسلمان بننے کی، میں پھر عیسائی بنتا ہوں۔ ہمارے عیسیٰ مسیح نے تو اپنی جان کا نذرانہ دے کر ہمارے کالے کرتوتوں کا پہلے ہی، یہ میں اپنے الفاظ سے بول رہا ہوں، وہ تو ہمارے بعد ہی کہتا ہے، ہمارے کالے کرتوتوں کا نذرانہ فدیہ پہلے ہی دے دیا، میں وہ کیوں نہ قبول کروں۔ تو میں نے اس کا جواب لکھا تھا الحمدللہ، وہ HEC سے پبلش بھی ہو گیا الحمدللہ۔ میں نے کہا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا جواب صدیوں پہلے ہمیں دے دیا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے اس آیت کی خود تفسیر ارشاد فرمائی ہے کہ الورود الدخول، وارد ہونے سے مراد واقعی داخل ہونا ہے، لیکن یہ آگ ہو جائے گی تکون بردم وسلامہ کما کانت علی ابراہیم، جیسے ابراہیم پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی۔ یہ مومن بھی جب چلیں گے جہنم کی طرف سے، جہنم کے اوپر سے گزر کر چلیں گے تو اس پر بھی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی، اور یہ چلتے چلتے جنت میں جا پہنچے گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہ آگے کوئی چیز ناممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ پر کوئی قانون لاگو ہوتا ہے؟ ناممکنات ہمارے لیے، قوانین ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ پر قانون لاگو نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں وہ ہمارے لیے، لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے، جن و انس کے لیے، فرشتوں کے لیے بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ جس کا کام ہی جلانا ہے اس کو ٹھنڈا بھی کر سکتا ہے، سلامتی والا بھی کر سکتا ہے، تو یہ جو لوگ جہنم کے اوپر سے گزر کے جائیں گے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان پر بھی آگ نہ صرف ٹھنڈی کرے گا بلکہ سلامتی والی بھی کر دے گا۔ یہ انشاءاللہ پھر کبھی اس نے بڑے اعتراض کیے ہیں، بکواسات کی ہیں پادری سلطان محمد پال نے، اس کا یہ نام ہے، اس نے اپنا نام چینج نہیں کیا تھا، بہرحال یہ پھر کبھی صحیح۔ میں بتا رہا تھا کہ یہ بتانا ضروری ہوتا ہے جہنم کی بابت بھی، جنت کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، جنت کا انشاءاللہ ذکر آیا تو وہ بھی بتائیں گے آپ۔ جہنم کی صفات نظیرہ میں سے دو تین چیزیں آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اور چیزیں وہ بتاؤں گا جو پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی زبان اقدس سے جاری ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہنم کا جو دروگا ہے، جو جس کے ماتحت ساری جہنم چل رہی ہے، اس کا نام ہے مالک۔ اس کا کیا نام ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ مالک، ایک فرشتے کا نام ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے کہ جہنم میں جو عذاب سزا دینی ہے وہ تمہارے ماتحت۔ اچھا، مالک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے لیے پیدا کیا۔ مالک بڑا کریہ المنظر ہے، بندہ دیکھ کے اس کو ڈر جاتا ہے۔ اس کے اتنے بڑے بڑے دانت، کھلا ہوا منہ، اور منہ ایسا کھلا ہوتا ہے کہ اس کی ڈاڑیں جو ہوتی ہیں پیچھے جو ہوتی ہے دانتوں کو وہ نظر آتی ہیں۔ وہ جہنم کو جب ڈانٹے گا تو جہنم کا بعد کو کھا جائے گا، اتنا وہ سخت ہے۔ اگر جہنم کو سامنے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، کوئی گناہ گار انسان نظر نہیں آئے گا، گناہ گار کوئی مخلوق نظر نہیں آئے گی، تو وہ اس کے ڈر کی وجہ سے اپنے بعد کو کھانا شروع کر دے گا۔ دیکھیں مثلا میں اپنے آپ کو چک مارنا شروع کر دوں ڈر کی وجہ سے، تو جہنم کا بعد کو کھانا شروع کر دے گا، اتنا سخت ہے وہ مالک جس کا نام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، فرشتے کا نام۔ اور پہلا بندہ جو جہنم میں داخل ہوگا وہ جہنم کے دروازے پر 4 لاکھ محافظ پائے گا۔ ایک ایک بندہ گزرنا ہے، کتنے جائے دا پاج کے؟ فرشتہ تو ایک بھی ہو تو کافی ہزاروں کروڑوں کو وہ سنبھال سکتا ہے، اور یہ ایک ایک بندہ جو جائے گا اس کے لیے 4 لاکھ فرشتے ہیں جہنم کے دروازے پر۔ اور پھر نبی اکرم نور مجسم، شفیع معظم اور نذیر معظم، در سنانے والے، آپ فرماتے ہیں کہ جہنم کے جو لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اس آیت کی تفسیر آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے جو 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے اوپر 70,000 آگ کے شامیانے ہیں۔ کتنے جی؟ 70,000 شامیانے، پتہ ہے نا آپ کو؟ تمبو کا نتم۔ ان 70,000 شامیانوں کے اندر آگ کے، ہر شامیانے کے اندر آگ کے بنے ہوئے 70,000 خیمے ہیں۔ ہر خیمے کے اندر جو 70,000 خیمے ہیں، ہر خیمے کے اندر آگ کے بنے ہوئے 70,000 تندور، پنجابی میں تندور ہے،
ہر تنور کی 70,000 کھڑکیاں ہیں. یہ ذرا دھیان سے سنیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عربی حدیث کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے کہا نذیر معظم، نذیر اعظم. اگر آپ خوشخبری دینے والے ہیں تو آپ لوگوں کو ڈر سنانے والے بھی ہیں. دونوں پہلو مد نظر رکھنے چاہیے. اور ہر کھڑکی کے پاس 70,000 آگ کی بڑی ہوئی چٹانیں ہیں. ہر چٹان کے اوپر آگ کے بنے ہوئے 70,000 پتھر. ہر پتھر کے اوپر اتنا بڑا پتھر ہوگا کہ آگ کے بنے ہوئے 70,000 بچھو ہیں. ہر بچھو کی 70,000 دمیں، ہر دم میں 70,000 ہڈیاں ہیں. ہر ہڈی میں 70,000 ڈنک ہیں. یہ آپ ضرب لگا کے خود ہی دیکھ لیں کتنے بنتے ہیں. الامان والحفظ. اسی لیے دعا کرتے ہیں ہم وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، بار بار دعا کیا کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہم کو دین میں بھی دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی بھلائی عطا فرما، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو کنفرم نہ صرف جنتی ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو وہ جنت میں لے کر جائیں گے، لیکن ہماری تلقین کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے. اور یہ اللہ کے بندوں کی نشانی بھی میں نے بتائی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. انہا ساعت مستقرا و مقاما، کہ بے شک جہنم کا عذاب گلے کا پھندا ہے، بڑا سخت عذاب ہے. الامان والحفظ. اسی لیے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت شاعری کی اس پر کہ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کیسے کیسے گئے اجاڑے موت نے، خوبرو قبروں میں گاڑے موت نے. اور ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر جو کرنا ہے آخر موت ہے. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، اور جیسی کرنی ویسی برنی ہے ضرور. عمر ایک دن یہ گزرنی ہے ضرور.
मैयत उतरनी है ज़रूर एक दिन, मरना है आखिर मौत है, करने जो करना है आखिर आखिर मौत। हम उम्मीद करते हैं, हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा बिला हिसाब जन्नत में दाखिला फरमाए, लेकिन अगर हिसाब देना पड़ गया, व्हाट शुड वी हैव टू डू, तो हमें क्या करना चाहिए। लिहाजा ये क्या मौलाना सादी आप फरमाते हैं, दर जवानी तोबा करदन शेबाए पैगम्बरी अस्त, वक्त पीरी गुर्ग जालम में शबद परहेजगार। जब जवानी होती है, हाथ पांव सलामत होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त अच्छे काम करना, तोबा ताइब करना, ये अंबिया का शेवा है कि वो शुरू से ही अच्छे काम करते हैं। लेकिन जब बंदा बूढ़ा हो जाता है या आखिरी टाइम आ जाता है, इतनी सख्त बीमारी लग जाती है, चाहे वो बंदा जवान ही क्यों ना हो, कि उसको अपना अगला टाइम नज़र आ रहा होता है, तो फिर वो कहता है जी मेरे तो वद के परहेजगार है ही कोई। भेड़िया बूढ़ा हो जाता है, शेख सादी फरमाते हैं, भेड़िया बूढ़ा हो जाता है, दांत उसके टूट जाते हैं, पाँव उसके नहीफ हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, शिकार होता कोई नहीं, तो कहता है मैं बड़ा परहेजगार हो गया, मैं बड़ा परहेजगार। तो शेख सादी फरमाते हैं कि ये जब आप में सकत है, फिर सकते हैं, जान है, अल्लाह ताला ने आपको जिसमें तवाना अता किया हुआ है, तो आप अच्छे काम करें। और अगर बूढ़े होकर भी ये देखें, मैं ये नहीं कहता कि माज़अल्लाह वो काम नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा तो अकीदा ये है कि खात्मा बिल ईमान अगर हो जाए तो उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मैं आखिरी एक चीज़ जो है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला, गुनाह से रुजू करने वाला, गुनाह पर नादिम होने वाला, तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे बच्चे हैं, उनको सिराते मुस्तकीम पर लाएं, अच्छी उनकी तरबियत करें। हम जवान हैं तो हमें चाहिए हम अच्छे काम करें। अगर हम बड़ी उम्र को जा पहुँचे हैं तो फिर भी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, बाब तौबा अभी भी खुला है। अस्सलाम वालेकुम।